بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دن میں چلتے پھرتے اس کلام کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو 3 ایسی چیزیں عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو آپ لوگ چلتے پھرتے اس کلام کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تو ہمارا عمل ہے جو ہمارا عنوان ہے، یہ مدنیہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر اس عمل کو ہم لوگوں نے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کر لیا تو اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو 3 چیزیں عطا کرے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اس کلام کو پڑھنے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 فائدے بیان فرمائے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو شخص اس کلام کو پڑھ لیا کرے گا، نمبر 1 گناہوں کا معاف ہونا، نمبر 2 غربتی اور تنگ دستی ختم ہو کر مالی مدد حاصل ہونا، نمبر 3 ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہونا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس کلام کو اپنے اوپر پڑھنا لازمی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہیں پر مدنیہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلام کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق عنایت کرے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پارہ 29 سورہ نوح رکوع نمبر 1۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کلام کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کلام کو روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اس کلام کو 70 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ کچھ حدیثوں میں آیا ہے کہ میں اس کلام کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ اس کلام کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں وہ کلام کیا ہے جس کو ہم لوگوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں توبہ استغفار کی۔ استغفار پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور سونے سے پہلے ہر وقت توبہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ جب مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھی تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں۔